اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. بس دعا ہی کرتا ہوں اللہ عز و جل آپ کو اپنی محبت کی دولت سے نوازے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی سنتوں کی پیروی و مطابقت کی توفیق نصیب فرمائے. وقت مختصر ہے، مقصود قرآن مجید کا درس ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت شریف پڑھی ہے کہ آپ کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ. عربی میں جہاں بھی لقد آئے تو اس سے پہلے واللہ مقدر ہوتا ہے. تو یہ ہے قسم ہے اللہ کی. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اپنے ذات کی. واللہ لقد یقیناً تحقیق ایک اعلان دے رہا ہے اور اس سے پہلے قسم بھی اٹھاتا ہے. لام زبر والا یقین کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. پھر قد حرف تحقیق جو کہ یقین کے لیے وہ بھی استعمال کرتا ہے. تین قسم کی تاکید اول میں لا کر اعلان فرماتا ہے کہ سنو اعلان، تمہارے پاس ایک انسان آیا، وہ اللہ کا رسول ہے. پھر رسولن پر جو دو پیش ہے تنوین، یہ تنوین برائے تعظیم ہے. یہ عام رسول نہیں، یہ عظمت والا رسول ہے. اب یہ پوچھنا ہے کہ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کا ترجمہ ہے انسان بعثہ اللہ الی الناس لتبلیغ احکامہ. رسول ایک انسان ہوتا ہے. اس رسول کے دو رخ ہوتے ہیں. اس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا رخ انسانوں کی طرف ہوتا ہے. اللہ سے احکام لیتا ہے اور لوگوں تک احکام پہنچاتا ہے. اللہ سے علوم لیتا ہے، لوگوں میں علوم اشاعت کرتا ہے. اللہ سے فیوضات لیتا ہے، لوگوں میں فیوضات بکھیرتا ہے. اللہ سے تجلیات لیتا ہے، وہی تجلیات انسانوں میں چمکاتا ہے. اس رسول اور اس انسان کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ رب کی طرف ہے کہ کہا بعثہ اللہ. بعث فعل ہے، ہو کا مرج رسول انسان ہے. اللہ اس کا فاعل ہے، اس کا بھیجنے والا اللہ ہے. اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. الی الناس دوسرا رخ انسانوں کی طرف ہے. تبلیغ احکام ہی اعلیٰ کام، چونکہ خدا کے احکام ہے. خدا کا جو حکم ہوگا وہی حکم لوگوں کو پہنچاتا رہے گا. جو شخص رسول کی پیروی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. اس لیے سب سے پہلے لفظ رسول کہا کہ یہ رسول سب سے اعلیٰ صفت ہے. اس انسان کی سب سے اعلیٰ صفت اس کا رسول ہونا ہے. جب رسول ہوا تو سمجھو یہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوا. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. طریقت نقشبندیہ میں ایک اصطلاح ہے، مکتوبات امام ربانیہ، مکتوبات معصومیہ میں یہ اصطلاح بار بار مذکور موجود ہے. اس اصطلاح کا نام ہے انعکاس. طریقت انعکاسیہ، نقشبندی طریقہ انعکاسیہ ہے. انعکاسیہ کا مطلب یہ ہے کہ عکس لینا. ایک طرف سے شعاع لینا، اس کو جذب کر کے پھر اس شعاع کو دوسری طرف پھینکنا، تو انعکاس ہوگا. بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک آئینہ ہوتا ہے. پھر آئینے کا رخ وہ سورج کی طرف کرتے ہیں، تو جب سورج آئینہ میں لگتا ہے تو وہ چمکتا ہے. پھر اس آئینہ سے شعاع نکل کر اگر کمرے کی طرف کرو تو کمرے کے اندر شعاع پہنچتا ہے، پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. تو یہ آئینہ کے اندر انعکاس ہے. ایک طرف سے یہ شعاع لیتا ہے اور دوسری طرف وہ شعاع بھیجتا ہے. یہ ہے انعکاس. حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہمارا طریقہ نقشبندیہ یہ انعکاسیہ ہے. شیخ کامل اللہ کے ذکر میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں اتنا فانی ہوتا ہے،
رب تعالیٰ عز و جل کی محبت میں اس طرح مستغرق ہوتا ہے، اس کا دل نور حق سے منور ہوتا ہے، اپنے دل سے حضور کے واسطہ سے عرش عظیم سے شعاع لیتا ہے، عرش عظیم سے چمک لیتا ہے۔ جو مرید صادق ہو، جو مرید محبت والا ہو، مرید عقیدت والا ہو، مرید طلب والا ہو، مرید محبت والا ہو، مرید تعلق تام رکھنے والا ہو، مرید رابطہ کامل رکھنے والا ہو، تو مرید کا رخ اس پیر کے دل کی طرف ہوگا۔ پیر عرش سے نور لیتا رہے گا، مرید کے دل میں پھینکتا رہے گا۔ جب دل میں نور پہنچ جائے گا، پہلے اس کو گناہوں سے محبت تھی، آج گناہوں کی محبت ختم ہوگی، نیک کاموں کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پہلے اس کو نماز کی محبت نہیں تھی، جب اللہ والے کی نظر اس کے دل پر پڑ جائے گی، عرش کا نور اس کے دل پر منعکس ہوگا تو دل روشن ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی، بے نمازی سے نفرت ہوگی، چوری سے نفرت ہو جائے گی، شراب پینے سے نفرت ہو جائے گی، بد نظری سے نفرت ہو جائے گی، اس کے دل میں محبت آ جائے گی، اس کے دل میں نبی کا عشق پیدا ہوگا، نماز کا عاشق ہوگا، روزہ رکھنے کا عاشق ہوگا، حلال روزی کا عاشق ہوگا، صبر والا بنے گا، بردباری والا بنے گا، عاجزی والا بنے گا، شکر کرنے والا بنے گا، دشمن کو معاف کرنے والا بنے گا، جو سامنے آئے گلے لگانے والا بنے گا۔ پہلے نفس کا حصہ تھا، اب نفس بیچ سے نکل گیا، نور حق چمک اٹھا، اب اس نور کی وجہ سے منور ہوا، تو اندر میں جو نفس کی خواہشات کے آثار تھے، نتائج تھے، ثمرات تھے، سب مدھم ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، نور کے آثار پیدا ہوں گے۔ خواہشات نفسانی کا نتیجہ گناہوں کی رغبت ہے، نور کا نتیجہ نیک کاموں کی محبت ہے۔ پہلے بدکار تھا، آج کامل پیر کی نسبت کی وجہ سے نیکوکار بن گیا۔ اصل میں یہ نعمت تو نبی کی ہے، چونکہ رسول اس کو کہتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، یہ ہمارے نبی کی صفت ہے۔ داعیاً منا لوگوں کو بلانے والا، پکارنے والا، اللہ کی طرف لے جانے والا۔ داعیاً اے داعیاً للخلق الی اللہ، لوگوں کو، مخلوق کو وہ دعوت دیتا ہے، ان کو سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، پکارتا ہے، کھینچتا ہے اللہ کی طرف، لیکن بِإِذْنِ اللہ۔ یہ جو آگے لفظ ہے بِإِذْنِ اللہ، یہ سمجھنا ہے، داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ۔ فرمایا ایک تو آدمی خود اپنی طرف سے دعوت دیتا ہے، خود تقریر کرتا ہے، خود درس دیتا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، مگر وہ ذکر کرتا رہے، اللہ کی محبت پیدا کرے، عشق رسول میں سرشار ہو جائے، اس کا نفس مر جائے، نفس کی خواہشات مر جائیں، ہوائے نفس ختم ہو جائے، تزکیہ نفس تام ہو جائے، پھر تصفیہ قلب تام ہو جائے، اس کے اندر محبت آ جائے، ذکر اللہ آ جائے، عاجزی آ جائے، اس کے اندر صبر آ جائے، شکر آ جائے، تفویض آ جائے، تسلیم آ جائے، توکل آ جائے، رضا پر قدر آ جائے، وہ دنیا میں رہ کر دنیا کا نہ رہے، دنیا میں رہ کر دنیا بنانے والے کا ہو جائے۔ جب وہ رب کا ہو گیا، اللہ سے اس کا دل جڑ گیا، اللہ کا عاشق کام ہو گیا، اللہ کا کامل بندہ بن گیا، اللہ نے اس سے پیار کیا، پھر رب فرمائے گا اب تو میرا ہوا، اب میرے حکم سے دعوت دینے والا ہو جا، اب میری تائید سے تقریر کرنے والا ہو جا، اب میری نصرت سے واز کرنے والا ہو جا، اب میری اجازت سے کام کرنے والا ہو جا، اب میرے اذن سے تبلیغ کرنے والا ہو جا۔ پہلے دعوت کا رنگ اور تھا، اب دعوت کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ یہ جو بے اذنی ہی کہا، یہ سمجھایا کہ جو کامل ولی اللہ ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں، اس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ نبی، کیونکہ یہ نبی کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہر وقت اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے، ہر وقت رب کے مشاہدہ میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرنے والا ہوتا ہے، ہر وقت اندر میں جھکا ہوتا ہے،
خواہ و فدا کرنے والا ہوتا ہے، زاری کرنے والا ہوتا ہے، رب کی حمد و ثنا میں غرق رہتا ہے۔ اگر ایک طرف دیکھو تو سبحان اللہ، جب لوگوں کی طرف رخ کرتا ہے پھر بھی ماشاءاللہ، ادھر بھی سبحان اللہ، ادھر بھی سبحان اللہ، ادھر بھی ماشاءاللہ، ادھر بھی ماشاءاللہ، دونوں رختام ہیں، دونوں رختام ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی تعریف چاہی تو پھر سب سے پہلے لفظ رسولوں کا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، قسم ہے یقیناً تحقیق تمہارے پاس آیا ایک ایسا انسان جو ہے رسول عظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان تو یقینی ہے، لیکن قسم پھر یقیناً پھر تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا شک پڑے، شک نہیں کرنا، مدینے والا جوان یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہ پہلی صفت بیان ہوئی رسول، جس کا عربی اصطلاحی تعریف ترجمہ میں نے سمجھا کر آپ کو پیش کیا۔ اب رسول کی دوسری صفت ہے من انفسکم، یہ وہ رسول ہیں جو تمہاری جانوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ تمہاری جانوں میں سے ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لوگوں تم مجھے بہت پیارے تھے، انسان تم مجھے پیارے تھے، میں نے چاہا اپنا ایک رسول بھیجوں، پھر چاہا جو پیاری مخلوق ہے اس میں سے بھیجوں تاکہ ان کو عزت مل جائے۔ وہ کہتے جی ہم پنجابی ہیں، وزیر اعظم بھی پنجابی ہے، پھر پنجابی فخر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ہماری قوم سے ہے، کہ پنجابی کی قوم سے اگر وزیر اعظم ہے تو وہ خوشی کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اے انسان، تیری جنس سے اللہ نے پیغمبر بھیجا، تجھے شرف دیا، تو فخر کر، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے جنس سے پیغمبر بھیجا۔ تو اللہ نے انسانوں کے جنس میں رسول پیدا کر کے انسانوں کو شرف دیا۔ تیرے شرف کو بڑھانے کے لیے، تیری عظمت کو بڑھانے کے لیے، اے انسان تیری فضیلت کو زیادہ کرنے کے لیے اللہ نے تیرے جنس سے پیغمبر بھیجا، تاکہ پتہ چلے انسان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے تو اسی جنس میں پیغمبر عظیم بھیج دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے بعد لفظ من انفسکم کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ سوال، جنوں کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی جنس انسان سے ہیں، اور جن جنس انسان نہیں، جن آگ سے پیدا شدہ مخلوق ہے جو کہ لطیف ہے، انسان جسم کثیف ہے، اور جن جسم لطیف ناری ہے، دونوں میں فرق ہے، ان دونوں کا جنس مختلف ہے۔ تو پھر جن شبہ وارد کر سکتے ہیں، اللہ کی دربار میں عرض کر سکتے ہیں، اے ربا اگر تو مہربان ہے تو جنوں میں سے ایک نبی بھیجتا، وہ ہمارے جن سے ہوتا اور ہمیں آسانی سے سمجھاتا، ہمیں سبق دیتا، ہم اس کا سن کر سبق حاصل کرتے۔ تو نے انسانوں میں بھیجا، اب ہم تو صحیح سبق نہیں لے سکتے، اشکال وارد کر سکتے تھے، شبہ پیدا کر سکتے تھے، مگر اس شبہ کا حل یہ ہے، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جن لطیف ہیں، اللہ نے فرمایا بھیجا تو انسان، لیکن اس کے دل کو اتنا نور دے دیا، اس کو نبوت کے نور سے بھر دیا، رسالت کے نور سے منور کیا، پھر اولو العزمیت کے نور سے منور کیا۔ اس کا بدن تو بشر ہے، بدن میں تو انسان ہے، ان کا باطن سارا نور سے بھرا ہوا ہے، تو پھر جسمی لحاظ سے تو کثیف ہیں، اور حقیقی لحاظ سے نبی لطیف ہیں، اور اتنا لطیف ہیں کہ ہزار جنوں کی لطافت جمع کرو، نبی کی ایک ذرہ برابر لطافت کو نہیں پوچھ سکتے۔ اے جن، تیرا اعتراض صرف لطافت کی وجہ سے ہے، تو محبوب کو تو ہزار درجہ لطافت زیادہ ہے۔ یہ وہ محبوب ہیں جو آپ کو بھی سمجھا سکتے ہیں، انسانوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اللہ سے بھی لیتے ہیں، اور دونوں جنسوں کو یہ کمال فراہم فرماتے ہیں۔
چونکہ شبو صرف لطافت کی وجہ سے تھا تو نبی کی لطافت سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے یہ شبو ختم ہو گیا۔ اس کی ایک مثال دوں، ایک آدمی آپ کے پاس پہنچے، وہ صرف پشتو جانتا ہے، وہ اور بولی نہیں جانتا، تو مجبوری ہے، اگر پنجابی کے پاس آئے گا تو وہ کام نہیں کر سکے گا، بات نہیں سمجھا سکے گا، بیچ میں سفیر لانے کی ضرورت، پھر مجبوری ہو جائے گی۔ اگر وہ پشتو بھی جانتا ہے، پنجابی بھی جانتا ہے، تو پھر سفیر کی ضرورت نہیں، اگر پشتو ہے تو پشتو میں بات کرے گا، پنجابی ہے تو پنجابی میں بات کرے گا۔ پنجابی یوں نہیں کر سکتا، حضرت اس کو کیوں بھیجا، یہ تو پشتو ہے، اللہ کا بندہ پشتو ضرور ہے مگر پنجابی بھی جانتا ہے، تجھے اپنا مقصد سمجھا سکتا ہے، مقصد سمجھانا ہے، جب مقصد سمجھاتا ہے تو پھر تو اشکال وارد نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، تیری بولی بھی جانتا ہے، ان کی بولی بھی جانتا ہے، اوپر سے نعمت لیتا ہے، ہر شخص کو اس کی استعداد کے موافق، اس کی قابلیت کے موافق، اس کی لغت و بولی کے مطابق، اس کی جسم کی طاقت کے موافق اس کو نعمت دیتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رسول، پھر فرمایا من انفسکم۔ نمبر 3، عزیز علیہ ما عنتم۔ قربان، تعریف خود رب کر رہا ہے۔ اے عزیز، اے بھائی، اے مسلمان، اے اللہ کا بندہ، سن، اللہ قرآن اللہ کا بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی شان، خود رحمان اندر قرآن بیان کرے محبوب کی شان جو ہے نبی آخر زمان۔ عزیز علیہ ما عنتم، بھاری ہے اس نبی پر، بھاری گراں ہے اس رسول پر تیرا تکلیف میں آنا۔ یہ ماں مصدریہ ہے، ماں مصدریہ، عنتم فعل ماضی معلوم، تم فاعل، فعل فاعل پر جب ماں مصدریہ آئے تو فعل کو مصدر کی معنی میں مبدل کر دیتا ہے، تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا تمہارا تکلیف میں آنا۔ اے انسانوں، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ رسول وہ رسول ہے، جہاں تمہیں تکلیف پہنچے تو محبوب کو مدینے میں تکلیف پہنچتی ہے۔ عزیز علیہ، بھاری ہے اس رسول پر، علیہ ہی کا مرجع ہے رسول، بھاری ہے اس رسول پر، یہ وہ رسول ہے، گراں ہے اس رسول پر، تکلیف دی ہے اس رسول کو، وہ چیز جو تمہیں تکلیف پہنچائے، تم سے اتنا اس کا پیار ہے اس رسول کا، انسانوں تم سے اتنا رابطہ ہے، اتنی محبت ہے، اتنا جوڑ ہے کہ تکلیف تمہیں پہنچے، ادھر تکلیف تمہیں پہنچنا ہے، ادھر یار کو تکلیف پہنچنا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک بات سنیے، جب انسان کا نفس زندہ ہو، نفس کی خواہشات باقی ہوں، وہ فانی فلا نہ ہو، باقی بلا نہ ہو، اس کے نفس کی خواہشات اب تک موجود ہیں، تو پھر وہ اگر کسی سے پیار کرے گا بھی نفس کی وجہ سے کرے گا، روٹی کھلائے گا نفس کی وجہ سے کھلائے گا، عزت کرے گا نفس کی وجہ سے کرے گا، چونکہ اس کا نفس زندہ ہے، خواہشات باقی ہیں، اس کا بولنا بھی نفسانی ہوگا، جو اندر میں ہوگا وہی نکلے گا، اس کا دیکھنا بھی نفسانی ہوگا، اس کا سننا بھی نفسانی ہوگا، چلنا بھی نفسانی ہوگا، شادی کرنا بھی نفسانی ہوگا، محبت کرنا بھی نفسانی ہوگا، نفرت کرنا بھی نفسانی ہوگا۔ نفس جو زندہ ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، مراقبہ کرتا رہے، صاحب دل عالم ربانی کی غلامی کا تو
گردن میں پہن کر غلامی کے حقوق سر انجام دیتا رہے، نفس کو مارتا رہے، نفس کو کچلتا رہے، نفس کو پائمال کرتا رہے، نفس کو مردہ بنا دے۔ جب نفس مردہ ہوگا پھر دل یاد حق سے زندہ ہوگا، اللہ کی محبت سے زندہ ہوگا، دل روشن ہوگا، دل منور ہوگا، دل میں سکینت آئے گی، دل میں رحمت آئے گی، دل میں ولایت آئے گی، دل میں نورانیت آئے گی۔ پھر یہ انسان ایسا ہوگا، اس کا بولنا بھی نورانی ہوگا، اس کا دیکھنا بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا، اس کا سننا بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا، پیار کرنا بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا، غصہ کرنا بھی اللہ کی وجہ سے ہوگا۔ نفس باقی نہیں رہے گا، خواہش باقی نہیں رہے گی، دنیا کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ فانی فی اللہ ہے، اس کے فضل سے پھر باقی باللہ ہے۔ تو یہ شیخ نورانی ہوگا، یہ شیخ محبوب سبحانی ہوگا، یہ شیخ امام ربانی ہوگا، یہ سر تاپا نور علی نور محبوب سبحانی ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ پھر محبوب بنا دے گا۔ اللہ نفس والا آدمی ہر وقت اپنی بھلائی چاہے گا، اپنی عزت چاہے گا، اپنی دولت چاہے گا، اپنی شہرت چاہے گا، بس میں کرتا رہے گا۔ ہاں اپنی طرف ہر چیز کو مائل کرتا رہے گا، لیکن جب نورانی بن گیا اپنے آپ کو بھولا دے گا، پھر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوگا۔ منہ والا شریک نا، منہ والا شریک نا، حال اس کو پیدا ہوگا۔ چونکہ دل اللہ سے جڑا ہوا ہے تو رب کی وجہ سے پیار کرے گا۔ تو جس دوست کو تکلیف پہنچے گی، مرید کو تکلیف پہنچے گی تو پیر تکلیف زدہ ہوگا۔ مرید صدمہ میں ہے تو پیر کو صدمہ پہنچے گا۔ مرید نماز قضا کرے گا تو پیر پریشان ہوگا۔ مرید حرام کھائے گا تو پیر پریشان ہوگا۔ مرید گناہوں میں جائے گا تو پیر پریشان ہوگا۔ تو عزیز علیہ ما عنتم کی پہلی اعلیٰ صفت تو رسول اللہ کی ہے۔ حضور کی وجہ سے، حضور کہ اس سمندر سے قطرہ حاصل کرنے کی وجہ سے صاحب دل آدمی بھی بے نفس ہو کر، صاحب دل ہو کر مرید کے غم میں حقیقتاً شریک ہوگا۔ جو پیر مرید کے غم میں حقیقتاً شریک ہو، مرید کے دکھ میں اس کو بھی دکھ پہنچے، اپنے آپ کو بھولا کر ہر وقت دوسروں کی فکر مند رہے، ہر وقت دوسروں کا غمخوار رہے، ہر وقت دوسروں کا ہمدرد رہے، ہر وقت ان کی فکر میں غرق رہے۔ سمجھو ولی کامل ہے، سمجھو اللہ والا ہے، سمجھو بے نفس جوان ہے، سمجھو باخدا جوان ہے، سمجھو رب نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے رسول کی صفت بیان کی، عزیز علیہ ما عنتم۔ معلوم ہوا ہمارے نبی اپنی نفس کی خواہش سے بالکل آزاد، لوگوں کی خوشی کے لیے ہر وقت آباد ہیں۔ یہ ہے رسول۔ تو پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس نبی سے پیار کریں، اس نبی کی شریعت کو سیکھیں، اس نبی کی سنت کو سیکھیں، اس نبی کے طریقے پر گامزن رہیں، اس نبی کی شریعت پر ڈٹ جائیں۔ مشہور حدیث ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ حدیث، لیکن اس حدیث کو آپ ابتدا سے پڑھیں، ابتدا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، انس ادھر، ان استطاعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل۔ اے انس جب صبح تو نیند سے اٹھے اپنے دل کو دیکھے، تیرے دل میں کسی کا بھی کھوٹ نظر نہ آئے۔ آپ صبح نیند سے جو اٹھے دل کو دیکھیں، کسی آدمی کا بغض آپ کے دل میں نظر نہ آئے، کسی کا کینہ نظر نہ آئے، دل میں صرف اللہ عز و جل کا جلوہ نظر آئے، دل میں اللہ عز و جل کی یاد نظر آئے، اللہ عز و جل کا ذکر موجود نظر آئے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، کسی بھی آدمی کا کھوٹ دل میں نہ رکھے۔ آج کل ہماری حالت یہ ہے
کہ بیوی کا کینہ بھی دل میں، بچوں کا کینہ بھی دل میں، بھائیوں کا کینہ بھی دل میں، دوستوں، اللہ کا بندہ تو کب سینے کو صاف کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا انس اگر تجھے اللہ توفیق دے یہ صفت پیدا کر، صبح اندر دیکھ لے کسی کا کھوٹ نظر نہ آئے۔ لم یکن فی قلبک غش، یہ غش نکرہ بعد نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیا، کسی بھی قسم کا کھوٹ، کسی بھی قسم کا کھوٹ نہ ہو، دل بالکل آزاد، جو سامنے ہے مسکرا دے، جو سامنے ہے اس کو گلے لگا دے۔ ان استطعت ان تصبح او تمسیا ولیس فی قلبک غش، لیس نفی غش نکرہ، النکرۃ تحت النفی تفید العموم، لأحد، احد کو بھی نکرہ کر دیا، کسی کا بھی کھوٹ دل میں نہ رکھو، دل پاک ہو اور سب کی بھلائی دل میں ہو۔ پھر آگے فرمایا وَتِلْكَ مِن سُنَّتِي، یہ صفت میرا طریقہ ہے، اور جو آدمی میرے طریقے سے محبت کرے یقین کرے اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی کی محبت کی علامت، نبی کی شریعت سے محبت کریں گے، نبی کے طریقے مبارک سے محبت کریں گے، نبی کی تعلیمات سے محبت کریں گے، دل کو کھوٹ سے خالی کر کے اس سنت پر عمل کرنے کی محبت کریں گے۔ جو نبی کی شریعت سے محبت کرے گا سمجھو اس نے نبی سے محبت کی۔ آپ نبی سے جب محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سنت سے تو محبت کریں، ان کی شریعت محبت کریں۔ ہمارے زمان میں کچھ لوگ بیچارے آواز بلند کرتے ہیں، نعرے بلند لگاتے ہیں، پھر نماز بھی نہیں پڑھتے۔ استغفر اللہ، شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آواز بلند کرنا اگر نبی کے شان کو ظاہر کرنے کے لیے تو مستحب ہے، ثواب ہے، نماز تو فرض ہے۔ فرض کو چھوڑتا ہے اور مستحب پر خوش ہوتا ہے تو یہ دھوکہ ہے۔ اے مسلمان، میں آپ کو سبق دیتا ہوں، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا، بے علمی والے دھوکے میں نہیں آنا، جہالت والے دھوکے میں نہیں آنا۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو پگڑی سے محبت کریں گے، اگر نبی سے محبت ہے تو داڑھی سے محبت کریں گے، اگر نبی سے محبت ہے تو مسنون لباس سے محبت کریں گے، اگر نبی سے محبت ہے تو مسواک سے محبت کریں گے، اگر نبی سے محبت ہے تو شادی سنت کے موافق کرنے میں محبت کریں گے، اگر نبی سے محبت ہے تو غمی سنت کے موافق سر انجام دینے سے محبت کریں گے۔ تیرا ہر کام سنت کے موافق ہو، اس صفت سے محبت کریں گے۔ یہ محبت نبی کی محبت ہے، اور جو نبی سے محبت کرے اس کا انعام کیا ہے؟ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو آدمی مجھ سے محبت کرے، حدیث ہے حضور نے فرمایا، جو آدمی مجھ سے محبت کرے، لفظی محبت نہ، ظاہری نہ، دکھاوے والی نہ، حقیقی محبت، اصلی محبت، اصلی محبت، جو مجھ سے محبت کرے میرے ساتھ ہوگا جنت میں قیامت کے دن۔ کانا مئی، میرے ساتھ کو پہلے کہا، فی الجنت، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کمال ہے یہ، جو نبی سے محبت کرے گا نبی کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آجا نبی سے محبت کرنے والا ہو جا، آجا حضور کی شریعت سے محبت کرنے والا ہو جا، آجا حضور کی سنت مبارک سے محبت کرنے والا ہو جا، آجا اپنا ظاہر با شرع بنا، اپنا باطن با خدا بنا، دل کو اللہ کی معرفت محبت یاد سے مشرف کر، اور اپنے بدن کو حضور کی شریعت سنت سے مزین کر، انشاءاللہ دنیا میں بھی خوش ہوگا، آخرت میں بھی خوش ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اساں جی دعا میں تے شریک تھی نہیں، جلدی آئے نا، جلدی اساں جی دعا میں تھوڑا صبر، جلدی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صفت بیان کی، فرمایا اس رسول کا آپ سے اتنا پیار ہے، اتنا رابطہ ہے، حضور نے اپنے آپ کو بھلا دیا، دن رات آپ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے رسول۔ پھر آپ یہودیوں کا رنگ اختیار نہ کریں، عیسائیوں کا رنگ اختیار نہ کریں، ہندوؤں کا رنگ اختیار نہ کریں، غیر مسلموں کا رنگ اختیار نہ کریں، جاہلوں کا رنگ اختیار نہ کریں، بدعتی لوگوں کا رنگ اختیار نہ کریں،
وہ ولی اللہ جو عالم بھی ہو، بعمل بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، صاحب دل بھی ہو، اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو، آپ کی رحمت ہو، شفقت سے لبریز ہو. یار ایسے پیر کی صحبت میں آئے، اس کی صحبت سے آپ کا دین بھی بنے گا، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی. عزیز علیہ ما انتم، جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر بھاری ہے. حدیث میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. حضور کے زمانے میں عورتوں کو بھی محبت ہوتی تھی، پیچھے آ کر وہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی. عورتوں پر ضروری نہیں، مردوں کے لیے تو جماعت سنت موقدہ یا واجب ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہ سنت نہ واجب، کچھ بھی نہیں، جائز ہے بس. حضور کے زمانے میں صرف جائز تھا. ہمارے زمانے میں حالات تبدیل ہیں، عجیب زمانہ ہے. اجازت تھی تو حضور نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضور پر بھاری ہوا. آپ نے نماز جلدی جلدی پوری کی. فرمایا کہ امی پریشان ہوگی، امی کی پریشانی سے میں بھی پریشان ہوں. مشہور حدیث ہے، سب کو پتا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم. ایک ہے حریص علیہ، چونکہ رسول غائب موجود ہے یہاں علیہ. ہمیں حرص ہے کہ مجھے مال ملے، مجھے کمال ملے، مجھے دولت ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے. نبی کریم اپنی شہرت سے فارغ، اپنی عزت طلب کرنے سے فارغ، ہر وقت لوگوں کو عزت دینے کے حرص میں ہے. تمہارے لیے حریص ہیں کہ تمہیں دینی کمال ملے، تمہیں اللہ عز و جل کے قرب والا کمال ملے، تمہیں خدا عز و جل کی محبت والا کمال ملے، عبادت والا کمال ملے، تلاوت والا کمال ملے، اطاعت والا کمال ملے. اگر اس رسول میں حرص ہے تو تمہاری بھلائی کا حرص ہے. کمال ہے، اپنے آپ سے فارغ. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اتنا نفسانی خواہش سے فارغ کہ بولنا بھی ہوا سے نہیں. ان ہوا الا وحی، نہیں مگر مانا مقید کر دیا، منحصر کر دیا. یہاں نفسانیت ہے ہی نہیں، یہاں سب کچھ نورانیت ہی ہے. نبی کے لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ نبی ہے حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا حرص رکھتے ہیں. حرص کس کو کہتے ہیں؟ حرص کی تعریف عربی میں ہے شدت طلب الشیء مع جمالی، کسی چیز کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، حسن کی وجہ سے اندر میں اس کے حاصل کرنے کی تڑپ پیدا، بس یہ مجھے ملے، یہ مجھے ملے، یہ مجھے ملے. اندر میں سخت طلب کسی محبوب چیز کی، اس کو اصطلاح میں حرص کہتے ہیں. تو یہ عام ہے، ہمیں تو زیادہ مال کا حرص ہے، کیونکہ مال کو اچھا سمجھتے ہیں، اندر میں تڑپ ہوتی ہے، پھر عموماً یہ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے حرص. لیکن حقیقت میں یہ عام ہے. شدت طلب الشیء، کسی چیز کی طلب کی شدت، یہ ہے. آپ کے بھلائی کے طلب کی شدت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ ہے. کمال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صفتیں بیان کرتا ہے، اور وہ بھی یہ بیان کرتا ہے انسانوں تم سے ہی پیار کرتا ہے. اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کی حضور میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تم میری سفارش کر. پھر تو میری سفارش کرے گا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا میں سفارش کروں گا. انس تیری سفارش کروں گا. حضور پھر میں آپ کو کہاں پاؤں؟ قیامت کا دن یہ بڑا ہے، بڑا مجمع ہے، کہاں پاؤں؟ حضور نے فرمایا انس اگر مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر پل صراط جو نہیں، پل، اس پل کے منہ پر میں کھڑا ہوں گا، میں وہاں آ کر مجھے تلاش کرنا. ایسا نہ ہو کوئی میرا امتی پل صراط پر پریشان ہو، میں وہاں کھڑا ہو کر اپنے امتی کو چھڑانے کا کام کروں گا. انس اگر آپ مجھے پل صراط پر نہ پائیں، پل صراط پر مجھے نہ دیکھیں، تو پھر جہاں
عملوں کا میزان ہوگا، عملوں کو تولا جائے گا، وہاں مجھے تلاش کرنا۔ ایسا نہ ہو کسی امتی کے عمل کم ہوں، وہ بیچارہ پریشان ہو، تو وہاں کھڑا ہو کر میں سفارش کروں گا، اپنے امتی کے عملوں کو بڑھاؤں گا اور اس کو چھڑاؤں گا۔ اللہ کے محبوب اپنی امت کی فکر میں ہے، محشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، فرمایا امت کی فکر میں ہوں، امت کے چھڑانے کے غم میں ہوں، اس شدت طلب میں ہوں کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے۔ اے انس، اگر آپ مجھے میزان پر بھی نہ پائیں، میزان پر بھی مجھے نہ پائیں، تو پھر جہاں آب کوثر ہوگا، حوض کوثر، حوض کوثر جہاں پانی پلایا جائے گا، وہاں مجھے تلاش کرنا، میں وہاں خود کھڑا ہو کر امت کو پانی پلاتا رہوں گا، تاکہ میرا امت پیاسا نہ رہے، میرا امت پریشان نہ رہے۔ چونکہ پیاس کی گھڑی ہوگی، سخت پریشانی کا عالم ہوگا، خود حوض کوثر پر کھڑا ہو کر امت کو پانی پلاتا رہوں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ دیکھا آپ نے اتنا امت سے پیار کرتے ہیں۔ حریص علیکم، کم وہ جاءکم جو کہا اسی کم کو پھر آگے لے جا رہا ہے۔ حریص علیکم، پھر میں آپ کو سبق دیتا ہوں، تو نبی کے شکر گزاری میں نبی کے دامن کو پکڑ لے، نبی کی شریعت کو تھام لے، جان جائے مگر نبی کا فرمان نہ جائے۔ سر کٹے سب کچھ مٹے، سر کٹے گھر زر لٹے، سب کچھ مٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ نبی کا دامن تیرے ہاتھ سے نہ چھٹے۔ یار اس نبی کی قدر کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی شریعت سے چمٹ کر رہیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کے نائب آئیں گے، نبی کے وارث آئیں گے، علماء ربانیین آئیں گے، با خدا علماء آئیں گے، با شرع علماء آئیں گے۔ ان کی مجلس میں تجھے خدا کا خوف پیدا ہوگا، ان کی مجلس میں ایمان تازہ ہوگا، ان کی مجلس میں نفس مرتا رہے گا، ان کی مجلس میں دل زندہ ہوتا رہے گا، ان کی مجلس میں خوف خدا پیدا ہوگا، ان کی مجلس میں گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اور سب گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوگا۔ قیامت تک ایسے علماء آئیں گے، ایسے ربانیین آئیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے والد گرامی فرماتے ہیں، پیر مٹھا کے زمانے میں خاتون تھی، عورت۔ میں جا رہا تھا باہر تھوڑا کام سے، کل میں نے اپنے پیر مٹھا کو دعوت کی تھی، رتا تیرا مسکین پر۔ خاتون کے سر پر یہ گٹھلا تھا، گٹھلا ہمارا ہمسایہ تھا، میں اس کو جانتا تھا، پردہ مردا تو کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ خاتون روٹھ گئی ہے۔ بی بی صاحب خیر کہاں جا رہی ہو؟ گم کرو اس شوہر کو، گم کرو اس گھر کو، خدا اس کو آگ لگا دے، میں کے جا رہی ہوں۔ او بی بی صاحب میری ایک عرض سن، میں نے اپنے پیر کو دعوت دی ہے، کل میرے پیر کی زیارت کر اور ایک تقریر آپ کی سن، پھر جہاں میں کے جانا چاہتی ہے جاؤ۔ رک گئی، کب پیر آئے گا؟ میں نے کہا کل پیر آئے گا۔ چپ کر کے واپس ہو، کہا تیرے پیر کی زیارت کروں گی۔ دوسرے دن حضور قبلِ عالم رحمت پوری قدس سرہم العزیز تشریف لائے۔ حضور ظہر نماز پر آئے، باہر بھی درس ہوا، خواتین کا درس ہوا، پھر میں نماز کے لیے آ رہا تھا، ایک نماز کے لیے دیکھا خاتون کھڑی ہے اور رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، کہہ رہی ہے سبحان اللہ، ایسا پیر دیکھا جس کی زیارت پر بشارت سے میرا سینہ کھل گیا۔ میں نے سچی توبہ کی ہے، اب اپنے گھر میں رہوں گی، اپنے شوہر کے پاس رہوں گی، اللہ اللہ کرتی رہوں گی، نبی کی شریعت کے موافق زندگی گزارتی رہوں گی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ایک ہی مجلس، ایک ہی زیارت، تقدیر تبدیل ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا اس خاتون نے نہر کے کنارے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں نہر کے کنارے، ایک موسم میں لکڑیاں لمبی ہوتی ہیں، لکڑیاں کاٹی، خود اپنے گھر کے باہر پردہ بنایا، عورت نے پردہ بنایا،
پردہ میں بیٹھ گئی، پھر پیر مٹھا کے ماہانہ اجتماع میں آ گئی۔ ایک دن جیب سے 5 روپے باہر نکالی اور کہا او حضرت صاحب میرے لیے برقع لے لو، میں برقع پہنوں گی۔ میں نے سچی توبہ کی ہے، گھر میں پردہ کیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، ابھی میں برقع کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت۔ ہماری جماعت میں ترنڈا محمد پناہ میں ایک فقیر ہے، اس کا نام ہے عزیر، زمیندار، اس کا ابا بھی زمیندار، اس کے بھائی بھی زمیندار، بڑے مالدار آدمی ہیں، ان کی مشینیں ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، مجھے دعوت کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری صحبت میں آئے۔ ایک بار آئے، اللہ نے اس کو محبت دی، دوسری بار آئے، شاید دوسری بار یا تیسری بار اس کی داڑھی آ گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دنیا دار آدمی کا داڑھی چھوڑنا بھائی یہ آسان کام نہیں ہے۔ پھر ابھی جو دیکھا اس کی داڑھی 4 انگل سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا او فقیر صاحب ابھی تو آپ مولوی بن گئے ہیں۔ ہاں جی جناب عزیر صاحب ہیں، عزیر آپ عزیر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ لوگ بھی دیکھیں کہ ذکر کی، یہ دیکھو اس کا نام عزیر ہے، یہ زمیندار ہے، سالانہ اجتماع میں آتا رہتا ہے، اس کی داڑھی دیکھو شریعت کے موافق، سر پر پگڑی ہے۔ سنو اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، شریعت کا پائبند ہو گیا، ظاہر با شرع اور باطن با خدا ہو گیا۔ سمجھا بھی ذکر کیا چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت کیا۔ تیرا مقصد یہ پیر وہ ہے جو تعویذ دینے والا ہو، پیر وہ ہے جو دم کرنے والا ہو۔ یارا دم کرنا ایک جائز کام ہے، تعویذ دینا تو ایک زائد کام ہے۔ پیر وہ ہے جو تیرے نفس کو مار کر تیرے دل کو روشن کر کے گناہوں سے متنفر، شریعت سے منور بنا دے، یہ ہوتا ہے، یہ ہے پیر کا۔ لوگ عجیب ہیں، خبردار کوئی آدمی یوں نہیں کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، پیر کی داڑھی نہیں پھر بھی کہتا ہے پیر، استغفر اللہ۔ خبردار جو واجب کا تارک ہے وہ کبھی متقی نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوگا تو ولی اللہ نہیں ہوگا۔